صلی ونسلم علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ العنکبوت شروع تھی اور اب وہ 21واں پارہ شروع ہے۔ اس کی پہلی آیت میں 3 چیزوں کا بیان ہے جو قرب خداوندی اور ولایت کا ایک نسخہ ہے۔ جو اس کو اپنائے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تعلق اللہ سے خوب بڑھ جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں، ایک ہے تلاوت کتاب، قرآن پاک کی تلاوت اکثر کیا کریں۔ دوسری چیز ہے نماز، اور تیسری چیز ہے ذکر خدا، ذکر اللہ۔ ان کے علاوہ یہ بھی ذکر ہے، تلاوت بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا نماز پڑھو، یہ میرا ذکر ہے۔ اور تلاوت انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو وہاں ذکر کا لفظ ہے۔ یہ بھی دونوں ذکر ہیں اور اعلیٰ قسم کے ذکر ہیں۔ اور باقی اس کے ان 2 کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، کلمہ پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار، یہ بھی ذکر ہیں۔ اور پوری زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال دینا، یہ بھی ذکر ہے۔ کوئی کھانا کھاتے وقت اب سنت کے مطابق کھائیں گی تو ذکر کا ثواب بھی ملے گا۔ کھانا کھا رہے، پیٹ اپنا بھر رہے، اور سنت کے مطابق آپ نے کھایا، پانی پیا ہے، جو بھی کام کریں اگر سنت کے مطابق کریں گے تو یہ ذکر میں آ جائے گا اور ثواب ضرور ملے گا۔ تو ولایت خداوندی کا نسخہ اس میں، اور نبی علیہ السلام و تلاوت اتنا اہم کام ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے نا، اس کو پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، مخالف سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ نہ جاؤ، کچھ ان کو ترغیب دو، جو ان کو کہو جو چیزیں تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں اس پر تو آ جاؤ۔ اس کے علاوہ جو اختلافی ہیں ان کے فیصلے بعد میں ہوتے رہیں گے، تو پہلے اختلافی کو بندے لے کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جھگڑا اور بڑھتا چلا جائے۔ تو اہل کتاب کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کرو۔ ہاں جو ظالم لوگ ہیں وہ مانتے ہی نہیں، اکڑ ہے ان کے پاس، ان کو ٹھیک ہے ترکی بترکی جواب دے دو، ورنہ عام لوگوں کے دیکھو، کہو ان کو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو اس تورات کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، تو تم بھی مان لو جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور تمہارا خدا بھی ایک، تو اسی خدا کو تم بھی پکارتے ہو ہم بھی پکارتے، یہ چیزیں تو مشترکہ ہیں نا۔ تو ان چیزوں پر ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، باقی چیزیں بھی جو ہے اس میں بھی اتفاق ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقدمات میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ،
ان لوگوں کی نفی کر دی جو کہتے ہیں کہ آپ خود لکھ کے لے آتے ہیں قرآن پاک۔ فرمایا آپ نہ کسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ہم نے دنیا کے لحاظ سے آپ کو نہیں پڑھایا، آپ نہ لکھ سکتے ہیں تو نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو آدمی پڑھ نہ سکتا ہو، ان پڑھ ہو، وہ کسی کتاب سے مطالعہ کیا کرے گا؟ جس نے کوئی لکھنا سیکھا ہی نہ ہو تو وہ لکھے گا ہی کیسے؟ آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہ لکھنا اور نہ پڑھنا عام لوگوں کے لیے تو یہ عیب ہے۔ نبی کے لیے یہ کمال ہے کہ بغیر لکھے پڑھے ان کے پاس علوم اتنے ہوں کہ دنیا ساری مل کے اس کا مقابلہ بھی نہ کر سکے نا، دوسرے عام ان پڑھوں کی طرح تو نہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ۔ یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب آپ پر اتاری ہے، وہ پڑھی جاتی ہے ان پر۔ فی ذالک، اس کے اندر رحمت ہے اور اس کے اندر نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، رحمت کا باعث ہے اور نصیحت ہے اس کے اندر۔ تو نصیحت تو لوگوں کو کہتے ہیں یار کوئی مجھے نصیحت کر دے، نصیحت ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی نصیحت ایک بھیج دی، یادداشت بھیج دی، تو وہ کیوں نہیں لیتے؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ نہیں مانتے تو میرا جو ہے گواہ میری نبوت پر، میری شریعت پر اللہ ہی کافی ہے۔ ذرا شکوہ کیا گیا، ڈانٹا گیا ان کو کہ ایمان تو لاتے نہیں، نیکیاں کرتے نہیں، الٹا عذاب مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، فرمایا یہ مانگ رہے ہیں نا، یہ شاید سمجھتے ہیں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے عذاب۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کرا، یہ سارا دن رات مانگے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن جو ٹائم اللہ نے عذاب کا مقرر کیا ہے یہ سارے مل کر اس کو روکے تو روک ہی نہیں سکتے، ٹائم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جلدی تو ہماری باتوں سے متاثر نہیں ہو جاتے، انسان تو بات ہوئے اتنی طاقت رکھتے ہیں جہاں مقابل میں یہ ہے وہ آگے وہ بھی آ جاتا ہے، اچھا پھر دو ہاتھ کر لیتے ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں اس بات کی کوئی بات ہے، اللہ نے جو ہم نے وقت مقرر کیا اس پر آئے گا، آگے پیچھے نہیں آتا۔ اور ضروری بھی نہیں کہ تمہیں دنیا میں عذاب آ جائے، جہنم ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جب جہنم میں جاؤ گے تو اوپر بھی عذاب، نیچے بھی عذاب، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، ہر طرف سے آگ میں تم بند ہوو گے، بس وہی کافی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، ہجرت کی ترغیب اس میں ہے کہ کوئی اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول اور محلے میں رہ کر دین پر عمل نہیں کر سکتا، حالات خراب ہیں، تو اس کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ نے وسیع جگہ بنائی ہے، اور جگہ جائے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے ہیں، اس کا ماحول اچھا ہو، یہاں اگر رہ کر ان کی اصلاح کر سکتا ہے تو بے شک رہے، منع نہیں۔ لیکن اگر یہ بہانہ بنائے کہ یہ ماحول خراب تھا، میں عمل نہیں کر سکتا تھا، یہ سنا نہیں جائے گا۔ ماریں گے فرشتے جس وقت آئیں گے نا جان نکالنے والے، ماریں گے بھی، منہ پر بھی ماریں گے، پشت پر بھی، کہاں تم کیا کرتے رہے؟ وہ کہیں گے جی بڑی مشکل تھا، ماحول خراب تھا۔ فرمایا ماحول اللہ کی زمین کو طاقت تھی، وہاں کیوں تم ڈٹے رہے؟ چھوڑ دیتے تھے نا، جو یہاں خدا جو کھلا رہا ہے تمہیں، دوسری جگہ بھی وہی کھلاتا، دین پر تم عمل کرتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر تم نے یہ جگہ نہ بھی چھوڑی تو مر کے تو چھوڑ ہی جاؤ گے۔ جب چھوڑ ہی جانی ہے کسی ہر حال میں تو پھر چھوڑ جاؤ دنیا میں اور اپنا دین بناؤ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ رہے ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں بسائیں گے۔ جو دنیا میں صبر کرتے رہے اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے، توکل کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تو یہ تو پرندے بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں جو ان کے پاس کوئی ذخیرہ رزق نہیں ہے۔ انسان تو کر لیتا ہے پورے سال کے لیے، بلدی کے لیے،
اللہ یرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم، ان کو اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا پلاتا ہے۔ سویرے پرندے، اتنے پرندے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں بے شمار پرندے ہیں، سویرے چہچہاتے نکل جاتے ہیں، کھا پی کے شام موجوں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کو ان کو کھلا رہا ہے تو میں بھی کھلائے گا۔ اب یہ دلائل عقلی، اگر آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کا مالک کون ہے، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو پھر تم اس اللہ سے روگردانی کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی رزق دیتا ہے، وسیع جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دے۔ وہ سارے اسباب دنیا آزما لے، لیکن اللہ نے اس کی رزق اگر تنگ کر کیا ہے تو وہ تنگ ہی رہے گا۔ آسمان سے بارش بھی اللہ تعالیٰ برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں بھی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، تو پھر معبود برحق بھی وہی ہے۔ الحمدللہ۔ وما هذه الحیات الدنیا، دنیا اور آخرت کا فرق بتا دیا۔ یہ دنیا جو ہے نا، اس کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، بہلاوا جس کو کہتے ہیں، ایک بہلاوا ہی ہے بس۔ یہ تو چھوڑ جانا ہے، جس طرح بچے وہاں گئے بھاگ دوڑ کے کھیل کے تھے، واپس آ گئے، ختم ہر شے۔ یہ کھیل ہے، تم کھیلنے آئے ہو تو کھیلنے میں اپنی آخرت بنا لو، اچھا کام کر لو۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا دار آخرت، اصل زندگی تو وہ ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کھیل نہیں ہے۔ یہاں سے زندگی کو بنا کے جاؤ، اعلیٰ ہے زندگی ایمان والوں کے لیے آخرت کی۔ یہاں تو وہ مشکلات میں پھنستا ہے، اس واسطے مومن چاہتا ہے جس وقت جلدی موت آئے یہاں سے نکلوں اور اللہ کے حضور پہنچوں، تاکہ اللہ کا دیدار بھی ہو۔ اللہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکوں کی ایک بری عادت کا ذکر فرمایا، مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ نجات دے دیتے ہیں پھر مشرکین یعنی غیر اللہ کا نام لگا دیتے ہیں، یہ بری عادت ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرم، یار ایمان لائے تو ہمیں اچک لیا جائے گا، ہمیں تو لوگ یہاں رہ نہیں دیں گے، بہت پریشان ہو جائیں گے، تو اس واسطے ہم ایمان نہیں لاتے تاکہ ہم اپنا آرام سے رہ سکیں۔ فرمایا یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو خدا ان کے شرک اور کفر کے باوجود انہیں حرم میں امن میں رکھا ہوا ہے، وہ خدا ایمان کے بعد ان کو امن سے نہیں رکھے گا۔ کوئی عقل سے کام لو نا، کیسے بات ہے؟ کفر کی حالت میں تم امن سے اور آرام سے ہو، تو پھر ایمان لاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، پھر اور زیادہ امن۔ دیکھا نہیں جو ایمان لاتا، ٹھیک ہے وقتی طور پر مصائب مشکلاتیں بھی تھے، لیکن اللہ نے پھر وہ کشادگی کی، پھر دنیا دنگ ہی رہ گئی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے دین میں پوری تندہی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ہر شعبے میں، کوئی خاص شعبہ نہیں ہوتا کہ صرف نماز میں لگے باقی سب چھوڑ دیے، روزے میں رکھیں باقی چھوڑ دیے، یا لوگوں کی خدمت میں بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یا دین اللہ کا دو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، یا ہم درس صرف دے۔ ایک شعبے میں نہیں، دین کا جو شعبہ جس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تنتہی سے محنت سے کریں تو ہم راستے کھول دیں گے، ہم راستے تمہارے لیے کھول دیں گے، اور پھر تم ان راستوں سے ہوتے ہوئے جنت میں پہنچ جاؤ گے، محسن بن جاؤ گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، آگے سورہ روم شروع ہوتی ہے، اور سورہ روم کے شروع میں پیشین گوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سچی کر کے دکھائی۔ وہ یہ ہے کہ پہلے ایرانی اور ادھر رومی یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایرانی آتش پرست تھے، پتہ نہیں ایرانیوں کی قسمت میں ہے، بس بددینی ان میں ہے، اب یہ زیادہ ہے، وہ اس پہ بھی ایک کوئی نہیں مان۔
تو اس وقت آتش پرست لوگ تھے یہ، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اسی طرح بددینی چلی پھر۔ تو ادھر رومی جو ہیں وہ اہل کتاب لوگ تھے، ان کی آپس میں لڑائی تھی، تو مسلمان اور کافروں کی نظر ادھر لگی ہوئی تھی۔ مسلمان چاہتے رومی کامیاب ہو جائیں اور کافر چاہتے تھے وہ ایرانی کامیاب ہو جائیں، تو ایرانی کامیاب ہو گئے، رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ تو پریشانی سی تھی کہ دیکھو یہ جس طرح ایرانی کامیاب ہو گئے ہیں، کافر کا ہم بھی کامیاب ہوں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے مسلمانوں کو تسلی دی، تھوڑے ہی سالوں میں، تھوڑے ہی دنوں میں یہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں، بس دیکھ لینا۔ ایسا ان کا ابھار تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دب جانا ہے اور انہوں نے اوپر چڑھ جانا ہے۔ صحابہ کرام کی اعتقاد دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بڑے سرداروں مشرکین کے ساتھ شرط لگا دی۔ پہلے شرط کا انداز اور تھا، جائز تھا، جب جوا حرام ہو گیا شرط اس طرح پیسوں کے ساتھ لگانا حرام ہو گئی۔ فرمایا 3 سال میں اگر رومی غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ دوں، تو یا غالب آ گئے تو پھر تم 100 اونٹ دے دینا۔ بات ہو گئی، نبی علیہ السلام سے جا کر کہا میں نے تو اس طرح شرط لگا دی۔ فرمایا شرط تو نے لگا تو دی ہے، لیکن لفظ پہ غور بھی تو کرنا تھا، اللہ نے 3 سال کا تو نہیں کہا، اگر 3 سال میں لگا رہا پھر تو کام خراب ہو جائے۔ 3 سال نہیں کہا، اللہ نے بضع کا لفظ بولا ہے، بضع 3 سے 9 کو کہتے ہیں، 3 سے 9 کو کہتے ہیں۔ تو آپ اس کے اندر رہتے نا، آپ نے پہلا ہی عدد لے لیا وہ 9 کو، پھر ان سے کہو میں شرط میں ترمیم کرتا ہوں، شرط بڑھا دیتے ہیں، 100 کے بجائے 200 اونٹ ہو جائے، 400 اونٹ ہو جائے، اتنے مرضی ہیں، لیکن یہ مدت 3 سال والی ہے، یہ 9 سال تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 9 سالوں میں جب بھی چاہیں گے غالب کر دیں۔ تو 6 سال غالب ہو گئے، 3 سال سے آگے، 9 سال سے پہلے وہ غالب ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر جیت گئے۔ تو بہرحال اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، لوگ سوچتے نہیں اپنے ذہن اور اپنے عقل اور اپنے جی کے اندر، جس خدا نے یہ زمین آسمان پیدا کیا ہے اس نے حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک وقت مقرر کے لیے ہمیشہ نہیں رہیں گے، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہیں گے، یہ ایک دن ختم ہی ہو جائیں گے، تو انسان پھر کہاں رہیں گے؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، یہ چل پھر کے زمین میں دیکھتے نہیں کہ کیسا نتیجہ ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، کفر کی شرک کی حالت میں، جو ان سے قوت میں زیادہ تھے اور زمین آباد کرنے میں بھی زیادہ تھے، تجارت بھی لامحالہ زیادہ ہوگی، انہوں نے خوب عمروہا، خوب آباد کیا ان کو، ان سے بھی زیادہ، لیکن صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ثم كان عاقبة الذي أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم دلائل عقلی، اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کیا کرے گا، اور تم سب اللہ کے حضور جا کے اپنی زندگی کا حساب دو گے۔ قیامت جب قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے شرکاء شفاعت کے لیے نہیں آئیں گے، نہ کسی کو یہ طاقت ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو لوگ متفرق ٹولیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ایمان والے جو ہیں وہ جنت کے اندر خوش کیے جائیں گے، خوش یحبرون، ان کو سنوارا جائے گا، خوش کیا جائے گا۔ جو کافر ہیں وہ عذاب میں محضرون، پکڑے جائیں گے۔ اللہ کی صبح شام رات دن ہر وقت تسبیح بیان کرو، اسی کے لیے حمد ہے۔
اور شام کو سویرے عشیوں اور ظہر کو، تو یہاں سے 5 نمازیں کا اشارہ ملتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ ہی زندہ کر، زندوں سے مردوں کو اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے اناج اور کھیتیاں اور باغ بھی نکالتا ہے۔ یہی اللہ ان مردہ قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی قدرت کے دلائل، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر زمین میں پھر رہے ہو۔ اللہ نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ سکون حاصل کرو، اور اسی سے بیٹے پوتے اور نسل تمہاری چلے گی۔ اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور رات دن کو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کا اختلاف، کوئی بولی بولتا ہے، کوئی بولی بولتا ہے، تمہارے رنگ بھی مختلف بنائے، تمہاری زبانیں اور بولیاں بھی مختلف بنائیں۔ اللہ ہی نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں بارش برسانے سے پہلے بادل بھیجتے ہیں، اور اس کے اندر بجلی بھی ہوتی ہے، گرج چمک بھی ہوتی ہے۔ تمہیں خوف بھی ہے کہ کہیں یہ بجلی گر جائے اور ہم مر جائیں، اور تمہیں امید بھی ہے کہ یہاں بارش برسی تو کھیتیاں خوب ہوں گی، امید خوف تمہاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ نے زمین آسمان کو اپنے حکم سے قائم کیا ہے۔ جب تمہیں بھی قبر سے نکالے گا، بلائے گا، تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں، اور سارے اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں، اور اسی نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ دوبارہ پیدا کرنا تو لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ضرب لکم مثلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مثال کے طور پر، تم جو میرے شریک بناتے ہو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تم اپنے ماتحت، اپنے غلام اور نوکر کو کبھی اپنے مال میں شریک کیا؟ اور تم تو بھائی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس مال میں اس کا بھی حصہ ہو جائے، حالانکہ اللہ نے حصہ رکھا ہوتا ہے اس کا، اس کے باوجود بھی تم پسند نہیں کرتے، تو غلام کو کہاں پسند کرتے ہو؟ تو یہ ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک ان میں سے کون ہو سکتا ہے؟ خواہ فرشتہ ہو یا انسان ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا شریک تو نہیں نہ ہو سکتا۔ عقل سے ذرا کام لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، میرے محبوب اپنا رخ دین کے لیے قائم رکھیں، یکسو ہو کر۔ یہ فطرتی چیز ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اچھے لوگوں کی 3 صفات بیان فرمائے، 4 کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے تقوی اختیار کرو اور زکوٰۃ نماز ادا کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں جب انسان کو مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر جناب وقت بھی نکل آتے ہیں، دعائیں مانگ رہا ہے، صدقے بھی کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے، اللہ کی طرف پورا متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ہٹا کر اپنی رحمت کا ذرا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ یار فلانا ڈاکٹر بڑا قابل ہے، اس نے ایک کو نسخہ مارا ہی تو جناب ٹھیک ہو گیا، میں اب اللہ گیا۔ پہلے تو وہ تھا ڈاکٹر تیرے پاس، وہ فلانا حکیم جائے یار، اس نے کخ دوائی دیتی ہے تو موج ہو گئی۔ فلانا جو ہے نا، وہ میں گیا تھا، میں نے منت مانی تھی، داتا دربار جاؤں گا، اللہ ٹھیک کر دیا تو میں دیگ پکاؤں گا، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ خدا کو پہلے پکار رہا تھا، ٹھیک تو اس نے کیا، نام دوسروں کا لگائی جاتا ہے، کوئی عقل سے کام چلے۔ اللہ کیسا اللہ نے سمجھایا، وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا،
جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رحمت نازل کرتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، تو پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی میں آگے اکڑنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے اور پہنچتی بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے نا امید ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ حالت بدلے گی بھی نہیں، حالانکہ حالت بدلنے والا اللہ آج بھی موجود ہے۔ تنگی والی حالت ہے تو خوشحالی والا بھی کر سکتا ہے، خوشحالی والی ہے تو تنگی میں بھی کر سکتا ہے، صحت ہے تو بیمار بھی کر سکتا ہے، بیمار ہے تو صحت بھی دے سکتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، ادھر تیری نظر نہیں جاتی، تو اپنے حال سے بس یا تو اکڑ جاتا ہے یا نا امید ہو جاتا ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، او لوگو تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا اور مسافروں کا بھی، ان کو بھی دے دیا کرو۔ لوگ جو ہیں ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم مان کر ان کے حقوق پورا کرتے ہیں تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون۔ صدقے اور سود کے درمیان، زکوٰۃ کے درمیان فرق ہے۔ جو تم سود لیتے دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، یاد رکھو یہ اللہ کے ہاں یہ مال نہیں بڑھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور تمہارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں مال جمع کر کے بینک کو دے دیں، سود لیتے رہے، اصل موڑی پڑی رہے، وہ پھر اصل موڑی پچھلے کھائیں گے، یہ سود کھا کے مرے گا، آگے کھلے کھائے گا، اور کیا کرے گا؟ اپنا مال کھا، حلال ہے، جو اس اللہ نے تیرے رشتہ داروں کو پیدا کیا ہے تو ان کا اپنی قسمت ہے، ان کو بھی مل جائے گا۔ تو بڑا یہ تو پڑا رہے، یہ پڑھ تو ہمیشہ زندہ رہے گا، لاکھوں پیسے تیرے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پڑا رہے اور اس سے سود لے کر کھاتا رہوں، مال نہیں بڑھتا اس سے، اور اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے اس سے۔ اور جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہی لوگ ہیں اپنے مال کو بڑھانے والے۔ انہی مال کو خرچ بھی کرو، کھاؤ بھی، زکوٰۃ بھی دو، اسی میں اللہ برکت بھی دے دے گا، ختم نہیں ہوتا۔ ایک دانہ بھی کسی کا قسمت میں ہے تو جب تک وہ استعمال نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی، زندگی کے سانس بھی پورے کرے گا اور خوراک کے دانے بھی پورے کرے۔ اس واسطے آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں مہینوں کچھ نہیں کھاتا، جو منہ میں ڈالتے ادھر نکال لیتا ہے، کیونکہ اس کی قسمت کا جو دانہ تھا وہ کھا پی بیٹھا ہے، ختم ہو گیا، اس واسطے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بیماری کے باوجود چکی جاتے ہیں، کھائی جاتے ہیں اور دوائی خوب لگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے 5,000 کا اس کو لگاؤ ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ سارا پیسہ اس کا پورا کر دیتے ہیں، وہ جو اس کا پیسہ تھا منہ کی طرح لگ گیا تھا، ادھر سے ٹیکے کے ذریعے آ گیا، اس کو پہنچ گیا باہر۔ تو دو چیز آدمی کو کہتے ہیں نا، کشد زور یکے آب دانا یکے خاک گور۔ ظہر الفساد فی البر اللہ الذی خلقکم، سنو، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بتاؤ تم نے جو شریک بنا رکھے ان میں سے بتاؤ ایک بھی کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، پھر وہ شریک کس کا ہوا؟ پھر تو صرف اللہ ہی کو پوچھ کے رہو۔ ظہر الفساد، زمین میں جو بھونچال آ جاتے ہیں، زمین میں جو بڑے طوفان آ جاتے ہیں، زمین میں جو فساد اٹھتے ہیں، فرمایا یہ لوگوں کے اپنی کمائی ہے، یہ گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ہم تھوڑا سا نمونہ دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر چل کے دیکھو زمین کے اندر کیا نتیجہ ہوا ان برے لوگوں کا۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم اللہ، اپنے چہرے کو دین قیم کے لیے سیدھا رکھیں اور اسی میں تمہاری کامیابی ہوگی۔ جو آدمی کفر کرے گا اس کا نقصان وہ اٹھائے گا، جو نیکی کرے گا تو فائدہ اپنا لے گا۔
اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی، اور اللہ تعالیٰ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، اور تمہاری کشتیاں اللہ کے حکم سے دریاؤں میں چلتی ہیں، تم اس میں سوار ہو کر اپنے مقصد حج، عمرے اور تجارت کو حاصل کرتے ہو، تو شکر بھی تو کرو لعلکم تشکرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یہ سورت کا اصل موضوع ہے کہ ہم نے ہی، تم تکڑے رہو، ایمان کو کامل رکھو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فَانْتَقَمْنَا فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم کفار اور مجرموں سے بدلہ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ یہ سورت کا اصل موضوع ہے، باقی اس پر دلائل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل اس سے بنتے ہیں اور اس کو آسمان پر بکھیر دیتا ہے، اور پھر وہاں سے بارش برساتا ہے، اور اس کے سوراخوں سے بارش کے قطرے بن بن کے زمین پر ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ناامید ہو گئے تھے، اب خوشخبریاں اس کے اندر چہروں پہ آ گئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ بڑے نا امید بیٹھے تھے، اب رحمت آنے کے بعد، بارش برسنے کے بعد اس مردہ زمین کو دیکھو، اس میں زندگی پیدا ہو گئی، کھیتیاں اگائیں اور تمہارے لیے زندگی کی خوراک مہیا ہو گئی، اور یہ ہمیشہ یہ لہلاتی نہیں رہے گی، پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہی تمہاری کھیتی مصفرن پیلی ہو جائیں، تمہارے کٹنے سے پہلے ہی اس کو آئے، جس طرح آندھی آئی نا رات کو، وہ ساری اڑا کے لے جائے، پھر یہ کہ ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں۔ فرمایا میرے محبوب، آپ ان لوگوں کو دلائل سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ مردے بنے ہوئے ہیں، مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے، اور اندھوں کو آپ دکھا نہیں سکتے، آپ آواز لگاتے رہیں، جو سننے والے ہیں سن کر آپ کے دامن اور آپ کی مجلس میں آتے رہیں گے، اور جو بدقسمت ہیں وہ دور بھاگتے رہیں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، لوگو دیکھو اپنے اوپر، پہلے تم کمزور تھے، نطفہ گندا سا تھا، اس کے بعد اللہ نے انسان مضبوط بنایا، پھر اتنی طاقت کے بعد پھر اس کو کمزور ہو بڑھاپا آ گیا، اور پھر کمزوری آ گئی، اور اس کے بعد موت آ گئی اور قبر میں گئے۔ یہ تمہاری حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ کون بدلتا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ قال الذين اوتوا الكتاب اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم، علم والے اور ایمان والے کہیں گے یار دنیا میں تم کتنے رہے ہو، کتاب اللہ میں بحث تک رہے تھے، وہ بحث آ گئی، اب دوبارہ اٹھ کر اللہ کے حضور پہنچ گئے ہو، آج تم معذرت ظالم معذرت کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں کہا جائے گا، دنیا میں تو کہا جاتا ہے نا معذرت کر لو، معافی مانگ لو، اللہ توبہ قبول کر لیں گے، وہاں نہ ان سے مطالبہ ہوگا، اور اگر وہ اپنی طرف سے توبہ کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قرآن میں مختلف قسم کے دلائل اور مثالیں بیان کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں، پھر بھی تم نہیں سمجھتے، تو پھر تمہاری کس پر؟ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے میرے محبوب جم کے رہیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سخت، وعدہ حق ہے، اور یہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں کہ آپ اس قسم کی باتیں آپ سے صادر ہو جائیں جو مناسب نہ ہوں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، سورہ لقمان ہے، اس کے اندر پہلے قرآن پاک کی طرف ترغیب ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کے اندر ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، محسنین کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بدبخت کچھ ایسے بھی ہیں جو ناول خرید کے، پٹھے پرانے قصے خرید کے آ کر قرآن کے مقابلے میں مجلس جماتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں سے پڑھواتے ہیں تاکہ لوگ قرآن کی مجلس کو چھوڑ کر ادھر گلوکارہ کی آواز میں اور ان ناولوں اور قصوں کے سننے کے لیے ہماری طرف رغبت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مجلس کو کوئی پھل پھول نہیں لگایا، دین والی اور قرآن والی مجلس کو بھی پھل لگتے رہتے ہیں۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان کا قرآن ہمارا پڑھا جاتا ہے وہ تکبر کر کے بھاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، گویا کہ اس نے سنا بھی نہیں اور اس کے کان میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا او چودھری جا رہا ہے تو سن لے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ دردناک عذاب بھی تجھے ملے گا۔ اور جو سنتے پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں والی جنت، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور وہ اللہ کون ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے؟ تمہیں کبھی دیکھا ہے کبھی ستون بھی ہو یا دیواروں میں آسمان کھڑا ہو؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس پر پہاڑ بھی اللہ نے رکھے، کہیں وہ حرکت نہ کرے اور تمہارے بنے بنائے مکان گر نہ جائیں۔ اور دیکھو آگے پیچھے جاؤ، کتنے جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ تمہارے فائدے کے لیے لگے پھرتے ہیں۔ کسی پر تم سواری کر رہے ہو، کسی کا دودھ پی رہے ہو اور کسی کا گوشت کھا رہے ہو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس سے مختلف قسم کی گنجون چیزیں نکالتا ہے اور تم استعمال کرتے ہو۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور لوگوں یہ ساری چیزیں میں نے جو گن کے دی ہیں یہ تو میں نے پیدا کی ہیں، جس کو تم خدا کہتے ہو بتاؤ انہوں نے چیونٹی بھی پیدا کی ہے، کوئی ذرہ پیدا کیا ہے تو دکھا دو، کوئی نہیں تو پھر چھوڑو شرک، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اپنے بندے کی بات کوئی بعض دفعہ اپنی جنس کے بعد، لقمان ایک تم میں سے ایک انسان تھا، اس کی ذرا تقریر بھی سن لو، کیسی اس نے تقریر اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہید کے طور پر کہہ رہے ہیں ہم نے ہی لقمان کو حکمت دی تھی، یہ اس کی اپنی ذاتی چیز نہیں۔ اور کہا شکر کر، جو شکر کرتا ہے اپنا فائدہ ہوتا ہے اس کو، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا بیٹا جی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم یہ نہیں کسی کو مار دو یا مال دو، صرف یہ نہیں، شرک سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی تو بڑا ظلم ہے۔ بیٹا جو بھی تم کام کرو گے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ انہا، اگر وہ تم نے کسی وادی میں، کسی گھاٹی میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کہیں زمین میں، کہیں آسمان میں، جو بھی تم نے اچھا یا برا کام کیا قیامت کے دن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پھر ہوش سے کام کرنا۔ بیٹا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا نماز قائم کر، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور صبر کر، اگر تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ تیرا ساتھ دے گا۔ اور بات جب کیا کریں لوگوں کے ساتھ منہ مروڑ کے نہ کیا کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ محبت سے کیا کریں، اور زمین پہ جب چلیں تو اکڑ کے نہ چلا کریں، تواضعانہ چال سے چلا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو پسند ہی نہیں کرتے فخر کرنے والے متکبر کو۔ آرام سے درمیانہ چال چلا کر، اور آواز بھی زیادہ اونچی نہ نکال اور نہ آپس تو درمیانی آواز ہو، اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے جو سب کو ناپسند ہے۔ یہ سوری کیسی پیاری پیاری باتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ اور لوگوں تم بھی خود بھی اپنے اندر بھی سمجھو، تو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھاؤ۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اور چیز بھی تھی، لیکن اس واسطے کہ والدین کی فرما برداری کرو، تو شاید بیٹے کو کہہ رہے تھے تو بیٹا یہ نہ سمجھے اپنی واسطے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا، ہم کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، خواہ وہ لقمان ہو یا نعمان ہو، کوئی بھی ہو، اپنا باپ ہے، باپ کی خدمت کیا کریں۔ وہ تمہاری ماں نے کتنی مشکل کے اندر اپنے پیٹ میں رکھا اور جنا اور پالا، شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے تمہاری زندگی میں۔ ہاں اچھا جو کچھ کہے پھر کرتے جائے، نہیں فرمایا جو کچھ نہیں، اگر وہ شرک پر تمہیں مجبور کرے تو پھر ان کی بات نہیں مانی،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہیں شرک پر مجبور کرے تو پھر باپ پھر اس کی بات نہیں، پھر خدا کی بات ماننی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اپنی قدرت کے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَّا وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے ایمان کی حالت میں، اس نے تو ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، مضبوط کڑا، یہ جنت میں لے جائے گا اور اللہ کے قریب کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اگر ان سے پوچھے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ، تو پھر شکر ہے، الحمدللہ، اتنی بات تو مانتے ہو۔ اللہ ہی کی آسمان زمین کی ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات اتنی کامل زیادہ ہیں کہ اگر دنیا کے سارے دریا، 7 دریا مل جائیں، سمندر مل جائیں، اور باقی سارے درخت کلمے بن جائیں اور ان کو لکھا جائے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کو پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کروڑوں اربوں خربوں انسان کا پیدا کرنا ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان کا پیدا کرنا ہو۔ رات دن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے لے جاتا بھی ہی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اللہ ہی ہے سچا، اور جس کو لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے سچا نہیں، وہ سب باطل ہیں۔ الم تر ان الفلک، دیکھتے نہیں کشتی کو اللہ تعالیٰ سمندر میں چلاتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب کوئی ڈوبنے لگتا ہے، وَإِذَا غَشِّيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اور جب موجیں کشتی کو گھیر لیتی ہیں کہ کہیں ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو اسی عقیدے پر رہتے ہیں کہ اللہ نے بچایا، اور زیادہ تر خطار کفور بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا، لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دن آنے والا ہے جس میں باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا تو اور رشتہ دار کون کہاں سے کام آئے گا۔ تمہیں دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو دنیا انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم، اور اللہ ہی کو پتہ ہے بارش کب برسے گی، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کسی مادہ کے رحم کے اندر کتنے بچے اور کیسے ہیں، اور یہ ہے یا نہیں ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کل کسی نے کیا کرنا ہے۔ منصوبے تو انسان بنا لیتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ کر بھی دے، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ کب اور کہاں مرنا ہے، کہاں کا بسنے والا ہوتا ہے، کہاں جا کے مرتا ہے۔ ہمارے یہ مولانا مشرف رحمہ اللہ عمرے پہ گئے، دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ وہیں کی موت وہیں کا سکون۔ ادھر گئے، اللہ تعالیٰ وہی موت دے دی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایویں کپڑے سارے خود پہنے، خوشبو لگائی، بس مر گئے، ختم۔ نماز پڑھ کے 15 20 پارے روز قرآن کے وہاں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں مسجد نبی میں جنازہ دے دی، اور مولانا مفتی تقی عثمانی وہاں موجود، انہوں نے غسل دیا۔ اللہ اکبر۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب ہے، کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے۔ جو شک کرتے ہیں وہی نقصان میں رہیں گے۔ وہ کہتا ہے گھڑی ہوئی کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ نے پھر بار بار یہ دلیل زیادہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان زمین کا خالق کون ہے۔ بڑی چیز یہی ہے نا، اتنے بڑے آسمان اور زمین کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مدت میں پیدا کر دیا، اور خود حکمران بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے، اور ساری کائنات کا نظام بھی اللہ چلاتے ہیں۔ وہی علم غیب اور شہادہ رکھتے ہیں، ہر چیز کا علم بھی وہی رکھتے ہیں۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور انسان کو بھی اسی نے ایک مٹی سے، ایک گارے سے پیدا کیا، پھر اس کی نسل کو ایک نطفے مائع مہین حقیر
حقیر نطفے سے آگے اس کی نسل کو چلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیے، دل بھی ہے، 3 چیزیں جس سے انسان کو علم آتا ہے، لیکن تم بہت ہی شکر کم کرتے ہو اور بولتے کہتے ہو کہ جب مر جائے گی، مٹی میں مل جائے گی تو کون ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ تو انہیں کہہ دیجئے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا دوبارہ بھی وہی زندہ کر سکتا ہے۔ اب نہیں مانتی، جب قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤ گے، سر تمہارے نیچے ہوں گے اور کہو گے اب سرنا ربنا، اب سرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، اب نیکیاں کر کے آئیں گے۔ پہلے تو غلطی لگ گئی، فرمایا وہ نہیں، ایک دفعہ آ گئے دوبارہ عمل کے لیے نہیں جاؤ گے، آگے جاؤ گے۔ اور یہ اللہ نے تمہیں اختیار دے کر عزت دی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت ہو جاتی، اور ہاں ہدایت کی ساری راہیں اللہ نے کھول دی ہیں، جو مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ہم جہنم کو ان سے بھر دیں گے۔ اللہ تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا لوگ رات پتہ نہیں کس عیش پرستی میں گزارتے ہیں اور کن کن کاموں میں گزارتے ہیں، لیکن میرے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو بستر سے جدا ہوتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور مال بھی جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جناب ان کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے گی جو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت و مأویٰ عطا فرمائیں گے، اور جو فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ نکلنے کی کوشش کریں گے اور ان کو دوبارہ دھکیل کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو یہ عذاب ہے۔ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ عذاب ہوتا رہے گا، یہ صرف نمونہ ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے اندر بھی یہی توحید ساری بھری ہوئی ہے، اور جناب ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما، اللہ ہی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن جو لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگوں کو یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے وہ لوگ ہلاک کر دیے جو زمین میں اوکڑ اوکڑ کے چلا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہے، آج کیا کرنے والے بھی کل نہیں رہیں گے۔ یہ تمہارے لیے دلیل کافی نہیں کہ ہم ہی بارش کو برساتے ہیں اور زمین کو چمکاتے ہیں اور اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں جو تم کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ؟ فرمایا تمہیں کیا جلدی پڑی ہے، یہ ہو ہی جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، سورہ احزاب اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے پہلے تو 3 خرابیوں کا بیان ہے، یہ خرابیاں تمہارے اندر جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب فرما کے کافروں کی بات نہیں ماننی، خواہ کافروں کا جو ہے وہاں دبدبہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن کافروں کی بات اور منافقوں کی کبھی بھی نہ مانیں، اور اتباع کریں اس کا جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے پہنچا دیا، اور توکل کریں اللہ پر، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے کافی کام آئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے اور احکام دیے 3۔ اس کے بعد پھر 3 خرابیوں کا ذکر ہے۔ جو لوگ بہادر ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے یار اس کے 2 دل ہیں، بڑا اس کے سینے میں 2 دل ہیں، فرمایا میں نے کسی بندے کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ایک ہی، وہ اسی میں قوت ہوتی ہے، اسی میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن دل ایک ہوتا ہے، 2 دل کبھی نہیں۔ ایک خرابی جو کہ تمہارے اندر یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے اظہار کر کے یعنی یہ کہو کہ میری بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں کی طرح ہے، کظہر امی، جیسا کہ میری ماں کی پیٹھ ہے، یعنی ماں ہے اسی طرح ہے تو،
تو پھر وہ ماں کی طرف ہی سمجھتے تھے۔ فرمایا بیویاں ماں نہیں بنتی، مائیں وہ ہوتی ہیں جو جنم دیتی ہیں، یہ تمہاری غلطی ہے، اس کو بھی ٹھیک کرو۔ اور تیسری بات ہے کہ لوگوں کے بچے لے کر اس کو پال کے اپنی طرف منسوب کر دیتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ جس کا بیٹا ہے اس کی نسبت اس کی طرف ہونی چاہیے۔ متبنہ بے شک بنا لو، پر پیار کرو، لیکن یہ بیٹا تمہارا نہیں بن جاتا۔ جیسا کہ خود نبی علیہ السلام نے بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو، تو زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرما دی پھر زید بن حارثہ ہو گیا۔ اب اصل باپ کی طرف اس کی نسبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی جن کے اصل بیٹے نسبت ان کی طرف ہے، پال رہے ہو بے شک پالتے رہو، کوئی بات نہیں، منع نہیں فرمایا، لیکن یہ تمہارے محرم نہیں بن جائیں گے۔ محرم بنا لو تو ٹھیک ہے، ویسے نہیں محرم بن جائیں گے۔ محرم بنتے ہیں چھوٹا بچہ ہو، بالکل دودھ پینے کی عمر میں، تو اپنی بیوی کا دودھ پلا دے، بہن کا دودھ پلا دے، ماں کا دودھ پلا دے، تو پھر تمہارا محرم بھی بن جائے گا، ویسے نہیں بن جائے گا۔ ایسے کہنے سے پالا اس کو، پھر ورنہ بڑا ہوگا تمہارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ان سے پردہ ہوگا، وہ بہن بھائی نہیں بن سکتے۔ تو فرمایا ان کو اپنے باپ کی طرف نسبت کرو۔ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ فإن لم تعلموا، ہاں اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں تو پھر بھائی کہا کرو، یعنی دوست کہا کرو، لیکن بیٹا تمہاری طرف نسبت ان کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں تم سے کبھی غلطی ہو جائے کہہ دو تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر تم نے جان بوجھ کر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اپنی طرف نسبت رکھی تو گناہگار ہو جاؤ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، شفقت پیغمبری کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی مومنوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا فرما رہے ہیں کہ نبی مومنوں کے ساتھ ان کی اپنی جان، ہر آدمی کو اپنی جان سے بھی زیادہ شفیق ہیں، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں، ماؤں کی طرح شفیق ہیں، ورنہ کو وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملتا، اور پردہ بھی ہوتا ہے، یہ ماں ہو گئی تو چلو بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یعنی شفقت اور محبت اور پیار کے اندر ایسے ہیں جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں، ورنہ پردے ہوں گے، وراثت ان پر نہیں ہوگی تقسیم، وراثت آپس میں رشتہ دار جو ہے وہی تقسیم کریں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور آپ سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی، کہ ہم نے پکا وعدہ لیا کہ تم ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے رہو گے۔ وَلِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، ایک جنگ غزوہ احزاب، اس کا ذکر ہے، اللہ نے تمہاری کس طرح مدد کی، کیا حال تھے۔ پتہ ہے غزوہ، اس کے دو نام ہیں، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق۔ خندق کھودی گئی کسی بچنے کے لیے، مدینہ والوں نے نبی علیہ السلام کی قیادت میں کھودی تھی، اس واسطے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اور احزاب اس واسطے کہتے ہیں، احزاب حزب کی جماعتیں، پورے مشرکین کے تمام قبائل نے مل کر جو ہے ایکا کر لیا کہ سب مل جائیں اور جا کر مدینے پہ ہلہ بول دو، ایک مسلمان نہ چھوڑو، کسی کو بچانا ہی نہیں، روز روز کی مصیبت ختم، سب جا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھ لیتے ہیں، تم سارے آتے ہو۔ تو اللہ نے اس خندق سے آگے نہیں جانا دیا، ایک مہینہ پتہ نہیں کتنا وہاں رہے، آگے نہیں جا سکے، مٹھی بھر مسلمان ہیں، پہلے خندق کھود دی، پھر مقابلے میں کھڑے، آخر دیکھو پھر آخر وہیں سے واپس ذلیل ہو کے واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اب تو پڑھنے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، فتح ہو گئی فلاں، جس وقت یہ حال تھے اس وقت کے لوگوں سے پوچھو کیا ہو رہا تھا، سارے پھر آ جائے ادھر ادھر سے، بندہ لاہور کے گھیرا ہی پا لے تو ہم کھائیں گے، ہمارا تو حال دیکھو۔ اللہ ذکر فرماتے ہیں کیا تھا،
होए होए इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम, जब वो लोग तुम्हारे ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा था, उस वक़्त आंखें इंसान की खुली थी, वो दिल उठ के गले में आ रहे थे क्या होगा। और जनाब वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, अल्लाह के साथ मुख्तलिफ तुम गुमान कर रहे थे। और मोमनों को उस वक्त आजमाया गया और झंझोड़ा गया, वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, सहाबा किराम को भी पूरा झंझोड़ा गया। आज देखते हैं कि ये कुफार के मुकाबले में खड़े होते हैं, मुझ पर इनका एतमाद है कि या ये ढीले हो जाते हैं। और फिर इसके ये तो बाहर से आए, फिर अंदर से मुसीबत पै गई। वो मुनाफिक जो है ना, मुनाफिक वो कहते हैं, जिनके दिलों में बीमारी थी, वो कहते हैं अल्लाह ने सारे नाल धोखा ही कीता है, नबी भी धोखा कीते, मदद कितने हो गई, हुण ते सानू कच्चा खा जाएंगे, ये तो आ गए हैं, हम तो बचेंगे नहीं, ये होगा वो होगा। ये इधर बैठे और फिर इजाजत मांगते हैं, ओ यसरफ वाले हो, इधर ना जाना, वो खा जाएंगे। यसरफ मदीना का नाम पहले यसरफ था। वो एक दूसरे को, यानी ये नहीं कि आखिर जब एक मुल्क पर हमला होता है तो उसका गैर मुस्लिम भी साथ खड़ा होता है, मुकाबले में होता है, लेकिन वो जालिम मुनाफिक जो हैं वो खुद भी नहीं आते और दूसरों को कहते हैं न जाना मर जाओगे। और कोई इजाज़त लेते हैं, हजरत जी हम तो इधर नहीं आ सकते, बीवी बीमार है, बीवी कल्ली है और रोंदी है, मैं उनकी करा, मेरे घर खाली है, मैं उनकी करा। ऐसी बातें करते हैं। फरमाया कोई घर खाली नहीं, कोई बीवी नहीं रहती, कोई बीमार नहीं, कुछ भी नहीं। ये इनके दिल में ईमान नहीं है इस वास्ते। और अंदर से यूं, बाहर से वो। यार चंद जोड़े लोग मुसलमान, उनका हाल क्या होगा। लेकिन जिनका ईमान पक्का हो, वो मजबूत रहे, खड़े रहे। आखिर वो दिन भी आ गया कि सारे लश्कर शिकस्त खा के चले गए। फरमाया ये भाई, ये जो छुपते फिरते हैं, ये इनको नहीं अनफाक मुल फिरार हो, ये भाग जाए तो भाग के कहाँ जाएंगे, मौत तो कहीं नहीं छोड़ेगी। अल्लाह अकबर कदियालमुल्लाहुल मुवक्किलीन मिनकुम। ये सब उनकी मुनाफिकीन की हिबास्तों के दरमियान में खुद जाते नहीं और लोगों को कहते हैं हलुम इलैना, वापस आ जाओ यार। अपने रिश्तेदार मुखलसों को कहते हैं तुम किधर गए हो, मौत के मुंह में जा रहे हो। डरते हैं, बुखल है इनके अंदर। जब वो खौफ आए तो ऐसे मालूम होता है उनकी आंखें पथरा जाती हैं, जैसा कि मौत में आदमी फंसा पड़ा होता है। और जब खौफ चला जाता है फिर आए मुबारक, बैर बड़े तेज जबानों के साथ आते हैं। देखे ना हमने तो आपको साथ दिया था, आज यूं आ जाते हैं। मुनाफिक ना मुराद ऐसे करते, उस वक्त भाग दें और लोगों को ढीला कर दें, और अब जब देखा फतह हो गई और फिर कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वो को छोड़ गए तो माले गनीमत, तो वो हमें हिस्सा भी दे दो, वाह आओ तुसी खा लोगे। असल में समझते थे अभी ये घर में सहमे बैठे थे कि वो लश्कर अभी गए नहीं है। अगर सच्ची मुच्ची आगे दाखिल हो जाते और इनको कहते, पीछे एक आयत रह गई कि अगर इधर तो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो मुशरिक अंदर आ जाए और कहें यार इन मुसलमानों अपने को मारो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तो फौरन उनका हाँ में हाँ मिलाकर ये तुम्हें मारने लग पड़ेंगे। ऐसे जलील आदमी है ये। और ये चाहते हैं कि हम जंगल में चले जाएं, देहातियों के साथ बैठे और वहां से पता करें कि हैं वो लश्कर चले गए कि अभी खड़े हैं। यह तो इस किस्म के लोग डरपोक हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, कैसे डट के खड़ा है जवान। और चंद साथी हैं मुकाबले में वो साथ दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह फरमाया इस जंग में नहीं, हर चीज़ में अल्लाह ताला के रसूल की जो सुन्नत है तुम्हारे लिए नमूना है। हर काम में अल्लाह के रसूल की इताअत करो। मोमिनों की अल्लाह ने तारीफ फरमाई, जब उन्होंने मोमिनों ने उन अहज़ाब को, जमातों और लश्करों और फौजों को देखा तो कहते हैं अल्लाह ने जो हमारे साथ वादा किया था सच किया है, हमें फतह होगी।
دیکھو نا، پہلے منافقوں نے کہا نا اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا دھوکہ دیا، اب ہم مر جائیں گے، ہم نہیں بچتے۔ تو مومن کہتا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ جو اللہ نے رسول نے کیا سچ کیا ہے، اور ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ان میں سے اللہ نے کیا تعریف کی، کچھ مرد جو ہیں اپنا وعدہ سچا کر دیا یا اپنی جان سے کھیل گئے، اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، اور کچھ لوگ جو زندہ بچے وہ تمنا میں ہیں کہ ہمیں اور کوئی موقع ملے ہم اپنی جان پیش کر دیں۔ یہ اللہ تعریف فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ورد اللہ الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ نے واپس کر دیا اسی غصے میں جو آئے تھے، اور ان کو کوئی خیر نہیں ملی، کوئی کامیابی نہیں ملی، اپنے دانت پیستے ہوئے دل میں سڑتے بجھتے پھر واپس بھونک گئے، چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، مومنوں کی طرف سے لڑائی میں ان کو شکست دے دی، ان کو تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب ان کی جو تھے منافق قسم کے لوگ، ان کو بھی فرمایا جو پھر اہل کتاب کے جو لوگ یہ تھے، پھر اللہ نے ان کو بھی ان کی کلوں سے نکال دیا، پھر یہاں بھی حکومت مسلمانوں کی ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا جن کو تم بعض کو قتل کر رہے تھے اور بعض کو قید کر رہے تھے، یہ بھی تمہارے مخالف تھے۔ اللہ نے تمہیں زمین کا وارث بنایا، ملک کا وارث بنایا، مال دیے، اور جناب اللہ تعالیٰ نے تمہیں شان دی، رہتی دنیا تک تمہارے لوگ گن گاتے رہے۔